नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बारे में कोई भी गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहली चीज़ अदब है। हमें ये समझना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हर अमल हैं वो हर अमल अल्लाह ताला की हिकमत, वही और मसलिहत के तहत हैं। इसीलिए अगर गैर मुस्लिमों के एतराज़ात आएँ या गैर मुस्लिमों के सवालात या नई नस्ल के सवालात आएँ कि जब उम्मत के मर्दों के लिए 4 निकाह की हद है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 से ज़ायद या 4 से ज़ायद निकाह क्यों किए, तो इस सवाल को एतराज़ के अंदाज में नहीं बल्कि हिकमत नबवी को समझने के अंदाज में देखना चाहिए। यानी ये बात समझनी चाहिए कि हर जो हुक्म उम्मत के लिए आम थे वही हर पहलू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजिम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि आपकी बाज़ खुसूसियत ऐसी थी जो सिर्फ आपके साथ ख़ास थी। लिहाजा हम इस मसले को गुस्ताखी या शुबह के अंदाज में नहीं बल्कि अदब, मोहब्बत और समझने की नीयत के साथ देखेंगे कि इसमें हिकमत क्या थी। सूरह निसा में जो हुक्म आया है वो आम उम्मत के मर्दों के लिए आया। वहाँ फरमाया गया है कि अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो 2 या 3 या 4 तक कर सकते हो निकाह, लेकिन अगर अदल ना कर सको तो एक ही पर इक्तफा करो। यानी ये एक आम कानून है, ये एक आम कानून है और ये आम मुसलमानों के लिए है। ये हर शख्स के लिए एक ज़ाब्ता है, एक हद है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसान नहीं थे, आप अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जिम्मेदारियां थीं जो पूरी उम्मत पर नहीं थी, इसलिए बाज़ अहकाम भी आपके लिए ख़ास हैं। फिर सूरह अहज़ाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास हुक्म आया। यानी अल्लाह ताला ने ख़ुद बता दिया कि ऐ लोगों, नबी को अपने ऊपर क़यास ना करो। नबी की ज़िंदगी आम आदमी की ज़िंदगी नहीं होती। नबी का घर भी उम्मत के लिए दरसगाह होता है, नबी का अमल भी शरीयत बनता है, नबी का फ़ैसला भी तालीम होता है और नबी का निकाह भी कभी सिर्फ निकाह नहीं रहता है बल्कि उम्मत की तरबियत, मुआशरे की इस्लाह, बेवाओं की और दीन के बहुत से अहकाम की अमली सूरत बन जाते हैं। और यही असल फ़र्क है। तो एक आम इंसान के कानून कवानीन और होते हैं और एक बादशाह और रहनुमा के कवानीन और होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, उसका दायरा वसी होता है। तो अब क्या हम ये कहेंगे कि यह नाइंसाफ़ी है? नहीं, बल्कि हम समझते हैं कि एक बादशाह की, एक रहनुमा की उसकी हैसियत क्या होती है। तो आम आदमी जब निकाह करता है तो अमूमन उसके सामने अपनी ख्वाहिश होती है, अपना घर, अपनी औलाद, अपनी राहत, अपनी दुनिया, ये सब सामने होते हैं उसके। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आपके हर अदा दीन, हर कदम उम्मत के लिए सबक था, हर फैसला हिकमत से भरा हुआ था। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह को सिर्फ एक मर्द के निकाह समझते हुए लेना, उसको ये बहुत बड़ी गलती है। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बिल्कुल आगाज़ से देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी के ज़माने में तकरीबन 25 साल के थे और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह से निकाह फरमाया आपने। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सभी जानते हैं कि आपसे उम्र में बड़ी थी और सबसे अहम बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। अब ये ज़रा गौर कीजिए कि जवानी का ज़माना, जो कि क़ुव्वत का ज़माना, ख्वाहिशात के उभरने का ज़माना, मगर 25 साल तक एक ही ज़ौजा पर इक्तिफ़ा किया। तो ये हकीकत ख़ुद बता रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत निकाह को नफ़सानी निगाह से नहीं बल्कि सरासर अगर नफ़सानी निगाह से देखा तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। और अगर मकसद सिर्फ ख्वाहिश होता तो जवानी में कई निकाह होते, मगर ऐसा नहीं किया उन्होंने। एक ही निकाह पे रहा, एक ही निकाह पे रहे, वफ़ादारी भी रही, मोहब्बत भी रही, साथ भी रहा, गम में सहारा भी रहे
اور نبوت کے آغاز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی عظیم خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سکون دیا جو ہمیشہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اور پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، اس کے بعد دوسرا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ یہ کوئی دنیاوی نمائش کا نکاح نہیں تھا، خواہشات کا نہیں تھا، بلکہ ایک بیوہ خاتون کو سہارا دینے کا معاملہ تھا۔ ایک عورت جو تنہا ہو گئی، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر سامنے آئے۔ اور پھر ایک ایک کر کے جب باقی نکاح کو دیکھتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ ہر نکاح کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک مصلحت ہے، ایک دینی مقصد ہے۔ کسی نکاح میں ایک بیوہ کو سہارا دیا گیا ہے، کسی نکاح میں ایک مجبور عورت کو حفاظت کی، کسی نکاح میں ایک قبیلے کے دلوں کو جوڑا ہے، قریب کیا ہے، کسی نکاح میں امت کی عورتوں تک دین کے احکام پہنچانے کا انتظام ہے، اور کسی نکاح میں ایک جاہلی رسم کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا جائے تو بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ذہانت، ایسی سمجھ، ایسے حافظہ دیا، عطا فرمایا ان کو کہ بعد میں وہ امت کے لیے علم کا ایک بہت ہی بڑی عظیم خزانہ بنی۔ گھر کے اندر کے مسائل، پاکی کے ناپاکی کے مسائل، ازواجی جو زندگی ہوتی ہے اس کے ادب، عبادت کے جتنے باریک پہلو ہوتے ہیں، عورتوں کے خاص مسائل، یہ سب امت تک کس کے ذریعے پہنچے؟ ازواج مطہرات کے ذریعے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھریلو زندگی اس انداز میں نہ ہوتی تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ امت تک اس صورت میں نہ پہنچتا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کو دیکھیں، وہ بیوہ تھیں، بچوں والی تھیں، آزمائش میں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور نکاح فرما کر یہ سبق دیا کہ اسلام صرف جوان یا خوبصورت یا بے فکر زندگی کا نام نہیں ہے، بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے کا نام ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کو دیکھیے، وہ باہر تھیں، دور تھیں، آزمائش میں تھیں، ان کے حالات بہت سخت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما کر ان کو عزت دی، عزت افزائی فرمائی۔ یعنی ایک عورت جو حالات کے مار کھا رہی تھی، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت کے شرف سے نوازا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا نکاح دیکھیے، اس ایک نکاح کے نتیجے میں ایک پوری قوم کے ساتھ نرمی کا دروازہ کھلا، قیدی آزاد ہوئے، دل بدلے، تعلقات نرم ہوئے۔ ایک نکاح صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں رہا پھر، بلکہ پورے معاشرے میں اس کا اثر ڈال دیا۔ تو اسی طرح سے اور بھی بہت سارے نکاح کے، جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، اس میں بھی دلوں کی تالیف ہوئی ہے، عزت افزائی ہوئی، زخموں پر مرہم ہوئے، ایک سخت ماحول میں رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ تو ایسے بہت سارے آپ کے واقعات موجود ہیں نکاح کے، آپ کے ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی حکمت۔ تو اس لیے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ سورہ نساء میں تو 4 تک اجازت ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں زیادہ؟ تو جواب یہ ہے کہ سورہ نساء میں عام امت کا قانون بیان ہوا ہے، اور سورہ احزاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان ہوئی ہے۔ عام کے لیے حکم الگ، خاص کے لیے حکم الگ، امت کے لیے حد الگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری الگ۔ لوگوں کے لیے نکاح ایک ذاتی معاملہ، نبی کے لیے نکاح ایک دینی، ایک تعلیمی اور ایک اجتماعی معاملہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بھی بے حد اور بے حساب نہیں رکھی، بلکہ بعد میں اس کے آگے روک بھی لگا دی۔ یعنی یہ کوئی کھلا دروازہ نہیں تھا کہ جیسے چاہے ویسے کیا، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی نگرانی میں اور اللہ کے حکم کے تحت ہوئے۔ تو جو شخص محبت کی نگاہ سے دیکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کو، اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وفاداری نظر آئے گی۔ جو علم کی نگاہ سے دیکھے گا اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے امت کے لیے علم کا بھی دریا نظر آئے گا۔ جو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا اسے بیواؤں کے لیے سہارا نظر آئے گا۔ جو اصلاح کی نگاہ سے دیکھے گا اسے جاہلی رسموں کا خاتمہ نظر آئے گا، اور جو نبوت کی نظر سے دیکھے گا اسے ہر نکاح میں امت کی بھلائی نظر آئے گی۔ لہٰذا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت اس لیے ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مرد نہیں تھے، اللہ کے رسول تھے۔ آپ کے نکاح میں ذاتی خواہشات نہیں تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں حکمتیں موجود تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سطحی نظر سے نہ پڑھا جائے، نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ عام انسان کی زندگی نہیں، یہ اللہ کے محبوب کی زندگی۔ یہ صرف گھر کے فیصلے نہیں، یہ امت کے لیے رہنمائی کے چراغ ہیں۔ یہ صرف نکاح نہیں، یہ حکمت، یہ رحمت، یہ تعلیم اور شریعت کے ابواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دل میں محبت، آنکھ میں ادب، زبان میں عقیدت اور زندگی میں اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتراض سے بچائے، بدگمانی سے بچائے اور سیرت طیبہ سے روشنی لینے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔